السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج سیزن کی مناسبت سے ایک اور اہم سوال، کیا کعبہ پہ پہلی نظر پڑھنے اور اس میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، یا پہلی نظر کو پھر جھپکنے نہ دینا کہ اس دوران میں جتنا زیادہ مانگا جائے گا وہ سب ضرور قبول ہو جائے گا؟ کیا یہ کانسیپٹ شریعت سے اپرووڈ ہے؟ اس حوالے سے جب میں نے تحقیق کی تو میرے علم میں کوئی حدیث نہ آ سکی، اور کبار اہل علم کے مطابق بھی اس بات کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ مشہور روایات ہیں۔ محققین نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ یا تو ضعیف یعنی غیر معتبر، انتہائی کمزور حوالہ، اور دوسرا موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ مثلاً سنن کبریٰ بہقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، آپ نے فرمایا 4 موقعوں پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کعبہ پر نظر پڑتے وقت دعا مانگنا ہے۔ وَتُسْتَجَابُ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ، کعبہ پر پہلی نظر کے وقت میں مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر کے حدیث مبارکہ ہے پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے کہنا، یہ جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، جس کی سزا عذاب جہنم کی وعید ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح باقاعدہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی باقاعدہ پڑھنے کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی منقول ہے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعظیما۔ لمبی دعا ہے، اگرچہ ترجمہ پیارا ہے، لیکن اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا یہ وعید کا مصداق بننا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا یا سکھایا جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر روایات جن میں کعبہ پر پہلی نظر کی اہمیت اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے، وہ یا تو ضعیف ہیں یا اس سے بھی بڑھ کے موضوع یعنی من گھڑت ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی نظر ہی نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر نظر مقبول ہے۔ اللہ جس دعا کو چاہتا ہے اسی وقت قبول کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے اور بہتر وقت میں قبول کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ شر ہوتا ہے۔ اللہ تو حکیم ہے، وہ انسان کی ذہنیت کے مطابق اس کی شر کی دعا کو جلدی سے قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کا متبادل بہتر اس کا مقدر بناتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان نہیں سمجھ سکتا، وہ کہتا ہے کتنے عرصے سے میں فلاں دعا مانگ رہا تھا قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز میرے لیے شاید شر ہو، اور اللہ نے اسے قبول ہی تو کیا کہ مجھے اس شر سے بچا لیا اور اسے ٹال دیا۔ اور اللہ اس طرح بھی دعا قبول کرتا ہے کہ اس کو خزانہ بنا کے اپنے پاس اجر کو محفوظ کر لے۔ روز قیامت جب اس دعا کی قبولیت کا صلہ انسان کو ملے گا تو انسان حسرت کرے گا، اے کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج سارا مجھے یہاں صلہ ملتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی وسیع رحمتوں کو تنگ مت کیجیے، ہر وقت اپنے رب سے مانگیں۔ بات یہ ہے کہ ہر وقت ہی قبولیت کا وقت ہے، کوئی وقت بھی عدم قبولیت اور ممانعت کا نہیں ہے، بس قبولیت کے انداز ہوتے ہیں جو اللہ کی حکمتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ وقت بھی ان تمام اوقات میں شامل ہے، اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ آنکھیں کھلی رہیں، زیادہ سے زیادہ مانگ لیں، اور بعض تو اپنے مریدوں کو یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ مانگ لینا کہ اللہ میں جو بھی مانگوں قبول کر لے، تو پھر بے شک پلک جھپک بھی گئی اور پھر بعد میں بھی جو مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس طرح زحمتوں میں مشکلوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے جب ایسی کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے؟ اور پھر اگر کسی کا کوئی فالج کا، راشا کا، کوئی آئی بلنکنگ کا کوئی ایشو ہو تو کیا اس کی کوئی دعا قبول نہ ہو؟ اس سے بھی ایک عام انسان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں ایک صحت مند شخص کو یا ایک آنکھوں پہ کنٹرول رکھنے والے شخص کو، نوجوان کو تو نوازا جا رہا ہو، جبکہ بوڑھا، مریض یا جس کا کوئی مسئلہ ہے اس کو محروم کیا جا رہا ہو۔ حالانکہ شریعت میں جو معذور ہے یعنی عذر کی بنا پر پرفارم نہیں کر سکتا،
تو اس بنا پر وہ مرحوم ہے، جو معذور ہے وہ مرحوم ہے، یعنی معذوری کی وجہ سے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی عالم۔